السلام علیکم پیارے دوستو، میرے یوٹیوب چینل پہ آپ کا پھر سے دل سے میں استقبال کرتا ہوں۔ آج میں بتانے والا ہوں شیطان خبیث مردود کے بارے میں، اس کی پیدائش کیسے ہوئی، اس کے ماں باپ کے نام کیا کیا ہیں اور کتنی اولادیں ہیں، اس کی جتنی اولاد ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں، کس طرح بندوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ جاننا اصل ضروری ہے، کیونکہ روزمرہ زندگی میں جو ہم کام کرتے ہیں، جو عبادتیں کرتے ہیں، جو کاروبار کرتے ہیں، جو ہماری ہنسی خوشی زندگی گزرتی ہے، اس میں وہ تباہی کیسے لاتا ہے، ہمیں گمراہ کیسے کرتا ہے، گناہ کی طرف ہمیں مائل کیسے کرتے ہیں، یہ ابلیس کے اولاد، ان تمام کا ڈیٹیل آپ کو میں بتانے والا ہوں نام کے ساتھ، تو میرے ساتھ جڑے رہے۔ حضرت علامہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے درختِ سجین پہ دو مخلوق کو پیدا فرمائے، ایک سانپ کی شکل میں اور ایک بھیڑی کی شکل میں۔ سانپ اور بھیڑی دونوں آپس میں جفتی کھائے، جن سے ابلیس مردود پیدا ہو گیا۔ یہ سانپ اور بھیڑی کی شکل میں جو دو مخلوق تھے، یہ ابلیس کے ماں باپ تھے۔ باپ جو سانپ کی شکل میں تھا جس کا نام خبلیس ہے، ماں جو بھیڑیے کی شکل میں تھی اس کا نام نبلیس ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، مردود نام قرار دیے جانے سے پہلے عزازل نام سے مشہور تھا۔ حضرت امام صدی فرماتے ہیں کہ الحارث نام تھا۔ امام خطابی فرماتے ہیں اس کا نام فترہ نام تھا، فترہ کے نام سے بھی مشہور تھا۔ حوالہ آپ جو ہے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو ڈائریکٹ بتا رہا ہوں۔ ابلیس اس لیے وہ مشہور ہو گیا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نافرمانی کرتا رہا، نافرمانی کا ارتکاب کرتا رہا، اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے دشمنی مول لیا۔ کو نیکیوں کو اور بدیوں کو آپس میں مکسچر کر دینا اس کا کام تھا، اسی لیے یہ ابلیس قرار دیا گیا۔ اس کی کنیت میں سے ابو قردوس، ابو لبینی، ابو قطرہ بھی اس کے کنیت میں سے ہے۔ فترہ یا قطرہ کچھ بھی کہہ لیا جائے، کتے کو کوئی بھی نام دے دیا جائے، غلیظ سے غلیظ اس کی کنیت اسی کی ہے۔ تمام بیماریاں، تمام برائی جو ہے اسی کی طرف منسوب ہے۔ اور لقب شیخ نجدی، تو شیخ حضرات، شیطان کا نام بھی شیخ ہے، لقب شیخ نجدی۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت کا خزانچی وہ 40,000 سال تک رہا یا 14,000 سال تک رہا، 80,000 سال تک ملائکہ یعنی فرشتوں کے ساتھ رہا، 20,000 سال تک ان کو واعظ کے طور پر نصیحت کرتا رہا، ایڈوائز دیتا رہا، 30,000 سال تک ملائکۃ القربین کا سردار رہا، 1,000 سال تک ملائکہ روحانین کا سردار رہا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ابلیس لعین کو آسمانوں میں جو نام سے پکارا جاتا تھا، خبیث کو اول آسمان پر عابد کے نام سے پکارا جاتا تھا، دوم پر زاہد کے نام سے پکارا جاتا تھا، تیسرے پر عارف، چوتھے پر ولی، پانچویں پر تقی، چھٹے پر خازن، ساتویں پر عزازیل کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ ابلیس کے کالی کرتوت کی بنا پر حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے سب سے پہلے اس مردود پر لعنت و ملامت کی، پھر حضرت میکائیل علیہ السلام نے، پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام نے، پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اس پر لعنت کی۔ جب حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام پیدا ہوئے، 3 آسمان کے بعد سے اسے روک دیا گیا، اس کا جانا بند کر دیا گیا، اور جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو پورے آسمان سے اسے بیکٹ کر کے اسے کھوپچے میں ڈال دیا گیا۔ خرپوتی شرح بردہ میں ہے کہ شیطان کے دائیں میں مؤنث کی علامت اور بائیں جانگ میں مذکر کی علامت ہے، دونوں جانگ کو آپس میں ملا کر کے وہ انڈے دیتا ہے، دونوں جانگ کو آپس میں ملا کر کے مذکر و مؤنث کر کے وہ انڈے دینے کا کام کرتا ہے۔ ملک شام کے سمندر کے دریائے نیل کے اوپر جو ہے اس کا بچھونا لگتا ہے، اور وہ ہر دن عصر کے بعد وہاں بیٹھ کر وہ انڈے دیتا۔ انڈے، یہ انڈا یہ سستے انڈے نہیں ہے، بہت مہنگی ہے، مارکیٹ میں بہت آؤٹ آف اسٹاک ہے، لیکن انڈے کے بارے میں جانیے۔ روزانہ 10 انڈے دیتا ہے، ہر انڈے سے 70 شیطان مردود پیدا ہوتے ہیں۔ تو جوڑ لیجیے کتنے ایک دن میں شیطان کی اولاد ہوتے ہیں۔ مگر ایک شیطان الگ سے بھی ہے جو ابلیس سے ہٹ کر پیدا ہوتا ہے، اسے حمزات کہا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان کو بھی پیدا کیا جاتا ہے جسے حمزات کہا جاتا ہے، اور جب آدمی مر جائے تو اس حمزات کو بھوت کہا جاتا ہے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطانوں کے، ابلیس کے جو اولاد ہیں ان کا نام یہ ہے، ایک
ایک لافظ، دوسرا ولحان۔ ان دونوں کا ذمہ یہ ہے کہ نماز میں اور پاکیزگی طہارت میں خلل پیدا کر کے انہیں ناپاک کر کے نماز سے روکا جائے، یا نماز کے دوران کوئی بھی بھٹکاؤ کام کر کے نفس میں جو ہے وحشت ڈال کر کے یا سستی ڈال کے انہیں نماز سے روکا جائے۔ تیسرے کا نام مرہ ہے، اسی لیے ابلیس کا نام ابو مرہ ہے۔ چوتھے کا نام زلمبور ہے، بازاروں کو سجاتا ہے، جھوٹی قسمیں کھلا کر کے اور جھوٹ بلوا کر کے تجارت کرنے پہ مدد کرتا ہے تاکہ اچھی منافع ہو، کمائی بہتر ہو، سامانوں کی جھوٹی تعریفیں کروانے میں بھی مدد کرتا ہے۔ پانچواں کا نام بطر ہے، یہ مصیبت کے وقت آہو بکا کرنے، منہ پھاڑنے، گریبان پھاڑنے، سر بال کھول کر کے چلانے، عورتوں کو واویلا مچانے کی جو ہے یہ ترغیب دلاتا ہے، بے صبری کرنے کی ترغیب دلاتا ہے، لوگوں کو رونے پہ مجبور کر دیتا ہے، اور اس طرح کر کے وہ مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرتا ہے۔ چھٹے کا نام عور ہے، مرد و عورت کے نازک حصے میں پھونک مار کے شہوت کے لیے ابھارتا ہے، زنا کرنے پہ مجبور کرتا ہے، بدکاریاں اور بدفعل کرنے میں مجبور کرتا ہے۔ ساتواں کا نام متروس ہے، یہ لوگوں کو جھوٹی افواہیں پھیلانے، اور جھوٹی افواہیں سمجھ رہے کہ افواہ پھیلا کر کے لوگوں کو بدنام کرنا اور ان کو پریشان کرنا، اس کا یہی کام ہے، جھوٹی افواہیں پھیلا کے لوگوں کو پریشان کروانا۔ آٹھویں کا نام داسم ہے، یہ جو انسان بنا سلام کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یا اپنے گھر والوں پر بنا سلام کیے گھر میں داخل ہو جاتا ہے تو یہ ان گھر والوں پر مسلط ہو کے آپس میں جھگڑا کرواتا ہے، اور لوگوں کے اندر جو ہے نا اتفاقی انتشار پھیلاتا ہے اور لڑائی کرواتا ہے، جھگڑا کرواتا ہے۔ اور ایک کا نام مدہوس ہے، عالم دین حافظ قرآن، یعنی دین کے معاملے کے جو لوگ پاسبان ہیں ان کو ہوا حرص دکھاتا ہے، لالچ دکھاتا ہے، اور وہ اپنے علم کے بہکاوے میں آ کے شہرت کی ترازو میں وزندار ہونے کے لیے جو ہے دنیا پانے کے لیے آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ اور حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کتاب کے مصنف ہے، اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ ایک شیطان ابلیس کا جو اولاد ہے اس کا نام حدیث نام ہے۔ حدیث یہ نمازوں میں سستی دلاتا ہے اور بہکاتا ہے، کھیل کود میں دل کو لگاتا ہے، اور جماہی لینے کے لیے ابھارتا ہے، اور دل میں برے وسوسہ ڈالتا ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوا کہ کیسے کیسے خیالات آتے ہیں، جو ہم کاروبار یا کام کرتے ہیں روزمرہ زندگی میں، جو کچھ بھی ہمارے ساتھ بیتتا ہے وہ نماز میں جو ہے آنے لگتا ہے، اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اسی عالم میں پوری نماز ہماری ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شیطان ہے نماز اور قرات کے درمیان آ جاتا ہے، تو حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا نام خطر ہے، اس کو دیکھو۔ یعنی ایسا مفہوم یہ ہے، مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ایسا معاملہ ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں اس شیطان سے جو ہے پناہ مانگو، تاکہ اللہ ہمیں پناہ عطا فرمائے اس خطر نامی شیطان مردود سے، اور دائیں اور بائیں طرف تین بار تھوک دو۔ یہ گنیت الطالبین شریف کے صفحہ نمبر 217 پہ موجود ہے۔ اس کا جو بیوی ہے اس کا نام رسول ہے، رسل۔ پیارے دوستو، خبلیس، نبلیس، رسل، ابلیس اور دیگر اولادوں کے جو ہم نے نام آپ کو بتائے ہیں، دنیا میں مومنوں کو بہکانے کا کام کرتے ہیں۔ جو کافر مشرک ہے یہ تو بہکے ہوئے ہے، ان کے پیچھے تو لگے رہتے ہیں تاکہ یہ ایمان کی طرف لوٹ کر نہ آئے، یعنی یہ مسلمان نہ بن جائے، لیکن جو ایمان والا ہوتا ہے ان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے رہتے ہیں۔ تو خیال رہے، ان ناموں کو یاد رکھیں، جب بھی کوئی وسوسہ آئے، برے خیالات بدکاریوں کی آئے، یا کاروبار میں کوئی ہمیں بہکانے کی کوشش کرے، یہ ان شیطانوں نے جو مل کر یہ شیطان جو مل کر ہمیں بہکاتے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگی، اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں جگہ عطا فرمائے، ان شیطانوں سے ہمیں محفوظ رکھے تاکہ کامل ایمان کے ساتھ ہماری موت و خاتمہ ہو۔ تو پیارے دوستو، ہمارا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ اچھی جانکاری پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں ہماری اس جانکاری سے آپ کو کیا محسوس ہوا۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ، لعنت اللہ علی المردود۔